السلام علیکم ناظرین۔ اسم اعظم کی تلاش میں آپ نے سینکڑوں ویڈیوز دیکھی ہوں گی اور اپنی زندگی کی ہزاروں گھڑیاں خرچ کی ہوں گی، مگر پھر بھی آپ اسم اعظم نہیں جان سکے ہوں گے، یا جانا بھی ہے تو بہت کم۔ لیکن اگر آپ آج کی ویڈیو اچھے سے دیکھ لیتے ہیں تو ویڈیو کے آخر تک انشاءاللہ آپ اسم اعظم ضرور جان لیں گے۔ ناظرین، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اس جیسی ویڈیو آپ نے پورے یوٹیوب پر نہیں دیکھی ہوگی۔ میری مانو تو یہ آج تک کی سب سے بہترین ویڈیو ہونے والی ہے۔ آپ اس ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ اسکپ مت کیجیے گا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اسم اعظم آپ کو کبھی معلوم نہ ہو۔ آپ کی آسانی کے لیے میں نے اس ویڈیو کو کئی حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس بارے میں جانیں گے کہ اسم اعظم ہے کیا چیز، یعنی اسم اعظم کا مطلب کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ اسم اعظم سے مراد اللہ کے ناموں میں سے ایک خاص نام ہے۔ یہ یوں سمجھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام ناموں کو ایک مجموعہ ہے۔ اسم اعظم ایک ایسی بابرکت چیز ہے کہ اس کے ذریعے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اس میں بے پناہ روحانی طاقت ہوتی ہے۔ جو کام بظاہر مشکل نظر آتے ہیں وہ سب اس کی برکت سے آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے مسلمان کا تعلق اللہ سے مضبوط تر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے اللہ کی غیبی مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ جو مسلمان سچی عقیدت اور ایمان کے ساتھ اسے پڑھتا ہے تو پڑھنے کی برکت سے اسے ایسے ایسے فوائد حاصل ہوتے ہیں جس کا ایک عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر میں آپ کو سادہ الفاظ میں بتاؤں تو اس کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بظاہر ناممکن نظر آنے والے کام اس کے سامنے ممکن اور آسان ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ اسم اعظم کے ساتھ اللہ سے جو دعا مانگی جائے اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ فرمایا اسم اعظم 3 صورتوں میں ہے: سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو 3 صورتوں میں تلاش کیا اور اسم اعظم ڈھونڈ لیا۔ پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 یعنی آیت الکرسی میں، دوسرا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 یعنی پہلی ہی آیت میں، اور تیسرا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111 میں۔ ناظرین، ان تینوں صورتوں میں جو الفاظ مشترک ہیں وہ حی اور قیوم ہیں۔ اسم اعظم کی تاثیر، برکت اور طاقت اتنی زیادہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مردوں کو زندہ کرنے کا ارادہ فرماتے تو یا حی یا قیوم پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھی آصف بن برقیہ نے جب ملکہ بلقیس کے عرش کو لانے کا ارادہ کیا تو یا حی یا قیوم پڑھ کر دعا مانگی۔ ناظرین، اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں میں حی و قیوم کا مجموعہ بہت سے حضرات کے نزدیک اسم اعظم ہے۔ بعض کے نزدیک اسم اعظم الف لام میم ہے، بعض کے نزدیک اسم اعظم اللہ ہے، بعض ہو کو اسم اعظم سمجھتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں نے ان سب کو یکجا کر کے فرمایا کہ اگر کوئی چاہے کہ وہ اسم اعظم کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے تو اسے چاہیے کہ یوں کہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا واحد یا ذا الجلال والاکرام۔ اسے پڑھ کر اللہ سے جو دعا مانگے گا اللہ اسے قبول کرے گا۔ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر میں نے ایک وقت یہ چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ جب پہنچا تو دیکھا کہ آپ سجدے میں پڑے ہوئے بار بار یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم کہہ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ جو الفاظ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتائے ہیں بسم اللہ سے والاکرام تک، آپ انہیں 313 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ موقع کی مناسبت سے عرض کرتا چلوں، اپنی ہر دعا میں پوری امت مسلمہ کے لیے اور خاص کر پاکستان کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا۔ اس وقت پاکستان سخت مالی و معاشی بحران کا شکار ہے۔